السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو دھرم دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ بالکل آسان بنا کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے انعاموں اور کرم سے تمام زمین کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عبادت گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ یعنی انسان اور مسلمان جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور جس مقام پر چاہے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ لیکن جو خصوصی مقام ہے، جہاں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم عطا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر یعنی مساجد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے اندر عبادت کرنے کا اور مسجد کے اندر ذکر و اذکار کرنے کا جو ثواب رکھا ہے، وہ کسی اور جگہ پر نہیں رکھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا بے انتہا ثواب رکھا ہے۔ آپ اگرچہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں، نماز تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آتے، تو اگرچہ مسئلے کے اعتبار سے نماز ہماری ہو جائے گی، نماز ہماری بالکل صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لیکن مسجد کے اندر آ کر اللہ کے سامنے رونے کا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اور اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرنے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا جو ثواب رکھا گیا ہے، وہ گھروں کے اندر عبادت کر کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسجد کا مقام بڑا ہے، مسجد کا مقام بہت اونچا ہے، مسجد کا مرتبہ بلند ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اپنی زندگیوں کی بات کریں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم مسجدوں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، ہم مسجدوں کے اندر آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ 5 وقت مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے، مؤذن پکارتا ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، حی علی الصلاح کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن ہم مسجد کی آواز کو سن کر ہم مسجد کی طرف بالکل نہیں آتے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا ہمیں لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ہمارے لیے آوازیں لگ رہی ہے اور ہم اللہ کے گھروں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کے بعد ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ آخر ہم مسجدوں کی طرف کو کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ یقین مانیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند ہی نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں۔ اور ظاہر بات ہے، اگر دنیا کی بات کی جائے تو ہم اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں جو ہمیں بلاتا ہے۔ یعنی انسان اسی کی دعوت کرتا ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں نہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے اپنے گھر پر بلانے کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسجد کا مقام بڑا ہے، مسجد کا رتبہ بڑا ہے، اس لیے آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر اور اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، اور آج جو ہماری مسجدیں خالی پڑی ہے ان کو آباد کریں۔ یقین مانیے جب تک ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان تمام باتوں پر غور کریں، اور آج جو اللہ کے گھر، اللہ کی مساجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، ہم ان کے آباد کرنے کی غور و فکر کریں۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں اور تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔